الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام دوست محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی عارف ربانی قطب العارفین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کا مبارک عرس اور آپ کی بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے ہم سب جمع ہیں۔ میں دعا گو ہوں جن دوستوں نے اس محفل کے اہتمام انصرام میں دامے دل میں سخن کسی طرح سے بھی شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اپنی کوششوں کو اس بزم سجانے میں صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر خاص کرم فرمائے۔ مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے، علم عمل عمر صحت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ حضور کے جتنے غلام دور و نزدیک سے آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پر خاص کرم نوازی فرمائے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت ہو گیا ہے تو زیادہ لمبا چوڑا خطاب میں نہیں کروں گا۔ آپ کے سامنے دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، دوسری بات اسی پہلی بات کے دو حصے کر لیتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، پھر ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، یہ پہلا حصہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کون ہیں اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ مختصر جو میں نے گفتگو کرنی ہے، ٹوٹے ٹوٹے الفاظ آپ کے سامنے کہنے ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے بلا تمہید ہم تعارف سنتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الولی هو العارف باللہ وذاتہ وصفاتہ۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جانتا ہو اور اس کی صفات کو بھی جانتا ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی پتہ ہو۔ جو ذات سے غافل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کو ذات کے تقاضے پتہ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کو صفات کے بارے میں علم نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کی ابتدا ہی معرفت ربی سے ہے۔ جس کو رب العالمین کی معرفت ہے، ولایت آتی ہی اسی کو ہے۔ جو اللہ کی صفات کو نہ جانے، اللہ کے ذات کو نہ جانے، اللہ کے بارے میں جس کو معلومات حاصل نہ ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کے لیے پہلی شرط یہی ہے، هو العارف باللہ ذاتہ و صفاتہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی جانتا ہو۔
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج ہم نے جو ولایت کے معیار بنائے ہوئے ہیں، ہم نے معیار یہ بنا رکھا ہے کہ ولی وہ بندہ ہوتا ہے جو تعویذ دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ ہم نے معیار یہ بنایا کہ جس کے آستانہ ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ ہم نے معیار یہ بنایا کہ جس کے آستانے پر قوالیاں چل رہی ہوں بس وہی ولی ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ہم نے ولی صرف اسی بندے کو سمجھ رکھا ہے جس نے جناب انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں، کڑے ڈال رکھی ہوں، اور اس کے بال جو ہیں وہ عورتوں سے بھی لمبے ہو رہے ہوں، اور جناب وہ پاکیزگی کا کوئی خاص خیال نہ رکھے، اور اپنے آپ پر جناب وہ ہزاروں من مٹی چڑھی ہوئی ہے، میل چڑھی ہوئی ہے، تو فرمایا ہم نے تو اسی کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ لیکن یہ معیار تیرا ہے، اور جو میں عرض کر رہا ہوں یہ معیار اللہ والوں کا ہے۔ فرمایا ولی وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو رب کی بھی پہچان ہوتی ہے اور رب کی صفات کی بھی پہچان ہوا کرتی ہے۔ هو العارف باللہ ذاتہ و صفاتہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل علم ہوتا ہے، اس کی صفات کا کامل علم ہوتا ہے۔ لہذا یہ جتنے بھی بندے بدعقیدہ ہوتے ہیں، یہ بدعقیدگی کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جہاں توکل ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر بدعقیدگی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بندہ سمجھنے سے عاجز آ جاتا ہے، یہ ساری میری اور تمہاری باتیں ہیں۔ اس کو نہ چھوڑیں، یہ ٹھیک چل رہا ہے، بالکل آواز سمجھ آ رہی ہے بندے کو، اس طرح سے آپ اس میں ایک شور بن جاتا ہے، محسوس نہ کیجیے گا بات کو۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی فرمایا العارف باللہ ذاتہ و صفاتہ، فرمایا ولی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی علم ہو اور اس کی صفات کا بھی علم ہو، اور کس انداز میں ہو کہ ہم میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہیں، میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ قدرت، اللہ قادر مطلق ہے، اور اس قدرت پر ہمیں اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ کے ولی کو یقین ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق صفات سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تقاضا ہے کہ فرمایا جو ولی ہوگا وہ صفات خدا پر کامل یقین رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے ولی میں بدعقیدگی نہیں آتی۔ ولی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کا یقین اتنا محکم اور پکا یقین ہوا کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی سبب بھی اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ اسباب اگرچہ میرے پاس نہیں ہیں لیکن میرے رب کی قدرت کا عالم یہ ہے، اگر وہ چاہے تو وہ قادر مطلق ساری چیزوں کو کر سکتا ہے۔ یہ ولی کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے، تو ابتدا ہی یہیں سے ہے ولی کی۔ فرمایا کہ اس کے پاس کامل اور محکم یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات کے حوالے سے، اس کی مبارک صفات کے حوالے سے، حتیٰ کہ جو بندہ عام بندہ ہے اس کے دل میں تردد آ سکتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا بہت وہم، گمان اور شک آ سکتا ہے، لیکن جو رب العالمین کا ولی ہوگا فرمایا اس کے دل میں کبھی نہ تردد ہوگا، نہ کبھی شک آئے گا، نہ کبھی وہم آئے گا۔ فرمایا اس کا دل ہر وقت ایسے روشن ہوتا ہے جیسے اس آفتاب نے اس دنیا کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہ ولی کا ایک پیرت ہوتا ہے۔ فرمایا ولی کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عالم ہوتا ہے۔ لفظ ذرا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے رسمی تقریریں سنی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے مزاج کا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اپنے مزاج پر تھوڑا سا لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی تو عزیزان گرامی بات پھر آپ سمجھیے گا۔ فرمایا کہ العارف باللہ ذاتہ و صفاتہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہو، اس کی صفات کا علم ہو، ذات کا بھی ایسا علم ہو کہ کسی کو ایسا علم نہ ہو، اور صفات کا بھی ایسا علم ہو کہ کسی کو ایسا علم نہ ہو۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، ولی کی زندگیوں کو سامنے رکھیے، پھر آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ ہم میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں ایک لمحے کے لیے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ ولی جو ہوتا ہے کیونکہ وہ صفات خدا بندی کامل معرفت ہوتی ہے اس کو، اس لیے اللہ کا جو ولی ہوا کرتا ہے فرمایا وہ ایک لمحہ بھی اس پر مایوسی نہیں گزرتی، حتیٰ کہ ہم سارے لوگ ہماری عقیدتیں جہاں پر ختم ہو جاتی ہیں اور دم توڑتی ہیں ہماری عقیدتیں، فرمایا اللہ کے ولی کی عقیدت رب العالمین کے حوالے سے وہیں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔
یہ مقدمے کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم ہے، تو حضور پھر میں جو تمہید باندھ رہا ہوں، اگر فقیر کی یہ تمہید یاد رہ جائے گی تو ولی آپ کو نہیں بھولے گا، پھر آپ کو ولی کا مفہوم یاد رہ جائے گا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ تو فرمایا العارف باللہ ذاتہ و صفاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کامل علم رکھنے والا ہو۔ اگلی دوسری چیز کون سی، دوسری نشانی بتائی، فرمایا المجتنب عن السیئات، فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے دین میں بھی نمبر پورے ہوتے ہیں، عمل میں بھی نمبر پورے ہوتے ہیں، اور اس کے عقیدے میں بھی نمبر پورے ہوتے ہیں۔ فرمایا بد عقیدہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہو جائے وہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ اتنا صاف اور پکا ہونا چاہیے کہ فرمایا باقی ساری دنیا کا عقیدہ ادھر ادھر ہو جائے لیکن ولی کا عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی کون ہوگا؟ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ میں بات کو کھولنے لگا ہوں تھوڑا سا۔ جو میرے نبی کو مردہ کہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں یہ بات ہو کہ نبی تو شے کوئی نہیں، اور کہے کہ فلاں ولی تو شے کوئی نہیں، اور یہ کہے کہ مولا علی تو شے کوئی نہیں، یا کہے کہ امام حسن شے کوئی نہیں، یاد رکھ لو یہ ساری بلائیں ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا خود عقیدہ پاک ہوتا ہے۔ جب خود عقیدہ پاک ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے عقیدوں کو بھی پاک اور صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ولی کبھی بد عقیدہ نہیں ہوتا، ولی کبھی اس کے عقیدے میں وہی بالکل ایک ایک لفظ وہی ہوگا جو نبی نے عقیدوں کی تشریح کی ہے، جو صحابہ نے عقیدوں کی تشریح کی ہے۔ اس لیے ولی کے عقیدے اور نبی کے عقیدے میں فرق نہیں ہوتا۔ جو عقیدہ مصطفیٰ سے چلا ہے ولی کا وہی عقیدہ ہوگا۔ اور پھر اس لیے ہم نے سمجھا کہ پیروں کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، فرمایا اس کا جو سلسلہ ہوگا وہ مصطفیٰ کریم تک جڑا ہوا ہوگا، اور سرکار سے یہ جو سلسلہ جڑا ہوا ہے فرمایا اس کی انتہا یہ ہوگی کہ ایک لمحہ بھی وہ نہ نبی کے عقیدوں سے آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ صحابہ کے عقیدے سے آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ ان بندوں کے عقیدے سے آگے پیچھے ہوتا ہے جو اس کو فیض عطا فرمانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی یہ ولیوں کی تو نشانیاں یہی ہیں۔ فرمایا المجتنب عن السیئات، اس کے دل میں کبھی بد عقیدگی نہیں آتی۔ لہذا جو بندہ نبی کو یہ کہے کہ نبی کاری کچھ نہیں سکتا، آج کل تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کوئی مدرسے میں اگر پڑھانے لگ گیا ہے تو کہا جاتا ہے یہ ولی کامل آ رہے ہیں جی، یہ عارف باللہ آ رہا ہے جی۔ اور بد عقیدگی کا عالم یہ ہو کہ کہے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر اور اپنے اداروں میں بیٹھ کر یہ باتیں کہے کہ اللہ یعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی تو ان پڑھتے تھے انہیں کوئی پڑھنا نہیں آتا تھا جی۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی جی؟ پورے مدرسے قائم ہے اس فکر پر، اور کہتے ہیں کہ نبی تو اللہ یعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کو پڑھنا نہیں آتا، نبی کو لکھنا نہیں آتا، اور پھر ایسے بندوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ولی کامل ہیں۔ یہ یاد رکھ لو ولی کی دوسری نشانی ہی یہی ہے۔ فرمایا المجتنب عن السیئات، اس کا عقیدہ بھی کھرا ہوگا، اور فرمایا اس کی عقیدت بھی کھری ہوگی، نہ عمل میں کمی ہوگی، نہ رب العالمین کی معرفت میں کمی ہوگی، اور نہ مصطفیٰ کی عقیدت مبارک میں کمی ہوگی اس کے دل میں کبھی۔ یہ شرائط ہیں اللہ کے ولی کی۔ تو اس لیے میرے دوستو جب شرائط ہی یہی ہیں ولی کی، تو پھر آپ کو یہ مسئلہ کس نے تبدیل کروایا کہ ولی جو ہے فرمایا اس کی عقیدت میں کمی ہوتی ہے۔ جو نبی کو مردہ کہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے نبی اب وہ جو دیا ہے جو مدینے سے جلا تھا اور اب اس کی روشنائی ماد پڑ گئی ہے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے ولایت نام ہے میرے مصطفیٰ کے فیضان کا، اور وہ مدینے سے فیضان چل کر بغداد آتا ہے اور وہاں سے یہ سارے دیوں کو روشن فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو بڑی 11ویں شریف کا سلسلہ ہے، کہاں کہاں بڑی 11ویں شریف ہو رہی ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیجئے۔ مہار شریف چلے جائیں وہاں پر بھی یہی کام ہوگا، آپ میرا باد چلے جائیں، گولڑا شریف چلے جائیں، داتا صاحب چلے جائیں، بابا فرید چلے جائیں جی، خواجہ غلام فرید سرکار چلے جائیں جی، جہاں بھی جائیں گے آپ کو ان دنوں میں آپ کو اگر تذکرہ نظر آ رہا ہوگا تو حضور غوث پاک کا مبارک تذکرہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ جتنے بھی دیے ہیں ان کو روشن کیا ہے تو بغداد والے میران میران حضور پیر غوث اعظم نے کیا، اور وہ پیر اور وہ کہاں سے روشن ہوا؟
فرمایا یہ جتنا بھی روشنی آ رہی ہے یہ ساری کی ساری مدینہ منورہ سے آفتاب عالم سراج منیرا، میرے رب نے ارشاد فرمایا وہ روشن سے آفتاب ہیں اپنے دل کی صفائی سے، فرمایا جس طرح خود اس وقت بیٹھ کر ایک نگاہ سے لوگوں کو پاک کر رہے ہیں، آج بھی اپنی ایک ایک نگاہ سے لوگوں کو آباد اور شاد فرما رہے ہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے، سراج منیرہ کی شان جی۔ اس لیے عزیزان گرامی پھر مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آج سرکار کچھ نہیں کر سکتے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اعلیٰ یاذ باللہ استغفر اللہ آج کے دور میں محمد نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو یہ آ کر تبلیغ کرے، بھلے وہ انڈیا سے یہاں پر آ گیا ہو، کہ آج کے دور میں محمد کو ماننا حرام ہے، اور یہ کہے کہ محمد سے مانگنا حرام ہے، اور یہ کہے کہ وسیلہ حرام ہے، فرمایا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، المجتنب عن السیئات، فرمایا اس کی عقیدت میں بھی کمی نہیں ہوتی اور اس کے عقیدے میں بھی کمی نہیں ہوا کرتی۔ عزیزان کرام، اس لیے ولی میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں جی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جن دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہیں ذرا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز سمجھ آ گئی، پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کو، دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کو، اور فرمایا صفات جب بندہ کامل طور پر جان جائے تو پھر عقیدت مضبوط ہوتی جاتی ہے، عمل میں بھی بندہ پورا ہوتا جاتا ہے اور عقیدے میں بھی پختہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آج ولیوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اپنی جگی کو بچائیں گے اور ہم اپنی کرسی کو بچائیں گے۔ فرمایا نہ، یہ ولی نہیں، ولی کو سب سے زیادہ غیرت اپنے نبی کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے جو ولی ہوگا اس کا کام ہی یہی ہے، سرکار کی مبارک شریعت پر وہ پہرا دے رہا ہوگا۔ ولی جی، ولی کی حیثیت چوکیدار والی ہوتی ہے جی۔ جس طرح ایک چوکیدار ہے اس کا کام یہ ہے کہ نہ کوئی نقب لگائے، نہ کوئی اندر سے چیز اٹھائے، اور نہ کوئی ملاوٹ کرے، اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ فرمایا یہ ولی کا کام ہوتا ہے، وہ دین مصطفیٰ کا اسی طرح محافظ ہوتا ہے اور اپنی ساری قوتیں صرف کر کے میرے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اب جس میں یہ خوبیاں دیکھتے جاؤ اس کو ولی سمجھنا ہے۔ ولی ہر تویز لکھنے والا نہیں ہے، ولی ہر کہانیاں کرانے والا ولی نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جہلم کا فراڈی چل پڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو قبول اس لیے کیا گیا کیونکہ ہمارا جو ولایت کا کانسیپٹ تھا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ جاتے تو پھر یہ جہلمی فراڈی جو اس وقت اولیاء اللہ کے خلاف جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ کبھی نہ کر پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ولایت کو خود نہیں سمجھا، تو ولایت کے لیے دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا المجتنب عن السیئات، وہ تقوی طہارت کا کامل پابند ہو، عقیدہ بھی بالکل کھرا ہو اور عمل بھی بالکل کھرا ہونا چاہیے۔ فرمایا تیسری چیز کیا ہے ولی کے لیے؟ تیسری خوبی یہ ہوگی ولی میں، تیسری نشانی ولی میں یہ ہوگی، فرمایا کہ وہ لذات کے کاموں سے بچے گا۔ لذتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مباح کی ہیں، کوئی چیز کھاتے ہوئے آپ کو زیادہ لذت آتی ہے، دل کرتا ہے کہ اس کو کھاتا رہے بندہ، سکون دے رہا ہے جی، طبیعت کو بالکل وہ بھا جاتی ہیں جی۔ جس طرح سے کسی بندے کو ایک فروٹ پسند ہے، کسی کو زیادہ سونا پسند ہے، یہ لذتیں ہیں، کسی کو زیادہ کھانا پسند ہے، یہ لذتیں ہیں۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ لذتوں میں نہیں پڑتا، اس کا کھانا بھی اتنی مقدار میں ہوتا ہے جتنی مقدار سے رم کے حیات چلتی رہے اور جتنی مقدار میں اس کو ضرورت ہو۔ فرمایا کہ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے ولی جو ہوگا وہ کبھی منہمک فی اللذات نہیں ہوگا، صرف اتنی لذت اٹھائے گا جتنی شریعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اگر اس کی طبیعت میں بھوک ہے نا ایک روٹی کی اور سالن بڑا مزیدار بنا ہوا ہے تو فرمایا وہ دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے لیے دال بھی اسی طرح سے ہے اور اس کے لیے مرغے اور چرگے بھی اسی طرح سے ہیں۔ فرمایا کہ لذتوں سے جو بچتا ہو، یہ نشانی دیکھ لینا، جس بندے میں یہ نشانی آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ولایت کے سہرے پر چڑھ چکا ہے۔ حضور غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا 25 سال تک میں نے جنگلوں میں گزارے اور ان 25 سالوں میں مجاہدے کا عالم یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح شاب ابی طالب میں میرے محبوب کریم علیہ السلام 3 سال تک فرمایا یہ پتے کھاتے رہے نا جی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ان پتوں پر گزارا کر کے اس نفس کے گھوڑے کو قابو کر لیا ہے۔
فرمایا المنہمک فی اللذات، جو لذت کی چیزیں ہیں اللہ کا ولی ان سے بچتا ہوگا، اجتناب کرتا ہوگا۔ ولی لذتوں میں نہیں پڑتے، ولی کی یہ علامت ہوتی ہے ایک لمحہ بھی وہ لذت میں نہیں پڑتا۔ اور اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ولایت کی تعریف کی نا، اس کو بالکل مختصر لفظوں میں کیا سمیٹ دیا جی، فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ بڑا لفظ ہے۔ فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، کافر تو نہیں ہوتا غافل ہونے میں، لیکن فرمایا کہ جو ولایت میں کفر ہے نا، اس کی ابتدا غفلت سے ہے، اور جو بندہ ولایت کے میدان میں قدم رکھے اور پھر غفلت کی طرف جائے تو فرمایا قریب ہے کہ ایسے بندے کا ایمان ہی چھین لیا جائے۔ اس لیے جو ولی ہوتا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ لذتوں والی چیزوں سے اجتناب کرے گا جی، لذتوں والی چیز سے بچتا رہے گا جی۔ یہ تیسری چیز بیان کر دی، اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہ تو ویسے ہی بچتا رہتا ہے جو صغیرہ گناہ ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ جی، فرمایا ان چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کر رکھے گا، اس کا دامن اس طرح سے بچا ہوا ہوگا جی۔ فرمایا جس طرح کانٹوں کے ایک بازار میں بندہ جا رہا ہو اور اپنے کرتے کو بچاتا ہے، تو ولی اپنے دامن کو اس طرح سے بچا کر چل رہا ہوگا۔ نگاہ ہوگی تو نگاہ اس طرح سے، زبان ہے تو زبان اس طرح سے، فکر ہے تو فکر اس طرح سے، تحریر ہے تو تحریر اس انداز کی، اور اگر تقریر ہے تو تقریر اس انداز کی۔ اور میں جس بندے میں دیکھو یہ چار خوبیاں پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ولایت کے مرتبے پر فائز۔ اور جس میں یہ چار علامتیں نظر نہ آئیں گی، فرمایا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت میں بنیادی اصول یہی چار چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کو یہ چار چیزیں سمجھ آ گئیں تو پھر اب اگلی چیز سمجھیے، جس بندے میں یہ چار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے ولی۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ ولی کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیے گا۔ فرمایا جب وہ ولی بن گیا نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک رتبہ مل گیا، اس کو منصب مل گیا، ایک مقام پر وہ آ گیا۔ اب اس مقام سے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے تک اس کا امتحان تھا، اب اس سے آگے اس کا عروج ہے۔ فرمایا اتنے تک جتنا کچھ بھی وہ کرتا آیا ہے وہ سارا کا سارا اس کی آزمائش چل رہی تھی، اب سے اس کی بادشاہی چل رہی ہے جی۔ یہ جتنا اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا عزیزان گرامی، جو بات چل رہی تھی، فرمایا اتنے تک اس کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آگے چلتا ہے تو اب امتحان ختم ہو گیا، اب اس کی بادشاہت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی بادشاہت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لہم فیہا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ فرمایا پھر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی اس کی خواہشات کے تابع کرتا جاتا ہے، جس چیز کی طرف اس کا ارادہ ہوتا ہے فرمایا رب العالمین وہ چیز اس کو عطا کرتا جاتا ہے۔ اور فرمایا جاتا یہ نہیں ہے کہ رتبے کی انتہا یہیں پر ہے، فرمایا ولدینا مزید۔ پھر آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو دنیا کا رنگ ہے، یہاں تو تھوڑا عطا کیا ہے، جو اگلا ملنا ہے وہ اس سے کروڑوں فیصد زیادہ ہے جی۔ یہ ولیوں کو مقام حاصل ہوا ہے جی گرامی۔ تو پھر مسئلہ سمجھ لینا ہے، ہم نے ولایت کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ آج کے دور میں جو سوالات ہیں میں ان پر آ رہا ہوں۔ ولایت کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بابے کوئی شے نہیں ہے، یہ نعرہ آج ہمارے ہر اوباش کے ذہن پر ہے، یہ اس کی زبان پر ہے، اور جو نیٹ پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جن کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے، میں نے ایسے جو ولیوں کا دشمن ہے بہت کم دیکھا ہے کہ نمازی ہو، یہ بہت کم دیکھا ہے جی۔ لیکن مسئلہ پھر ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بابے تو شاید کوئی نہیں، اور پھر اس سے ولیوں پر تنقید کی جاتی ہے، اگر اس سے بوڑھے بابے ہیں تو یہ پھر ان کو پتا ہوگا، لیکن اگر اس سے ولی مراد ہیں اور اس سے یہ کہا جائے کہ بابے کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ اگر بابے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو رب کے قرآن کا آدھا حصہ ختم کرنا پڑے گا، آدھا حصہ آپ کو رب کے قرآن کا ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ رب العالمین اگر ولی کوئی چیز نہیں ہے تو ولیوں کا تذکرہ کیوں فرما رہا ہے جی؟ آپ پارے پڑھیں مختلف، پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک
रब्बुल आलमीन यही चीज़ें तो बयान कर रहा है। कहीं पर वलियों की गाय का तज़किरा है तो कहीं पर वली के गारों का तज़किरा है, कहीं वली के कुत्ते का तज़किरा है तो कहीं वली के घोड़ों का तज़किरा है। यही चीज़ अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, फरमाया जब बंदा मोमिन की रूह निकलती है तो उसको पहला इनाम यही दिया जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। आगे पढ़िए क्या इनाम खड़ा है, फरमाया फदखुली फी इबादी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फरमाया बंदा मोमिन ये जो तेरी रूह निकल रही है ना, ये ना समझ हम तुम्हें महरूमों में रखेंगे, पहला इनाम ये है हम तुझे अपने प्यारों में शामिल कर रहे हैं। फदखुली फी इबादी, हम तुझे अपने प्यारों में शामिल कर रहे हैं जी। और फिर क्या है अगला जो थोड़ा सा है, मैं कुरान की एक और आयत को साथ मिलाना चाहता हूँ ताकि आपको मसला समझ आता जाए जी। फरमाया सुम्मा अमातहू फअकबरहू। फिर अल्लाह ताला की ये नेमत है कि अल्लाह ने इंसान को मौत अता फरमाई। फिर अल्लाह की ये नेमत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कब्र अता फरमाई। अरे बात किस चीज की हो रही थी? बात हो रही है बंदे के रूह निकलने की। फरमाया सुम्मा अमातहू फअकबरहू, अल्लाह ताला ने फिर इंसान को मौत दी और फिर उसको कब्र दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ जिस मौत का तज़किरा हो रहा है वो मौत भी नेमत है, और जिस कब्र का तज़किरा हो रहा है वो कब्र भी नेमत है। ये किसकी मौत है और ये किसकी कब्र है? फरमाया ये उसी की कब्र है जो रब के बंदों में दाखिल हो जाता है। फदखुली फी इबादी, जो मेरे बंदों में दाखिल हो जाता है, फरमाया ये उसी का तज़किरा हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, आइए फिर हुजूर गौसे पाक का तज़किरा क्या है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विलायत की सरदारी किस अंदाज में है आपके पास ही। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस बात को तहरीर फरमाया। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, ताबी बशारत दे रहे हैं हुजूर गौस पाक की आमद की, और फरमाया कि एक बंदा होगा जिसका नाम जो है वो पूरा नाम लक़ब सारा कुछ बताया, और फरमाया कि हज़रत इमाम हसन अस्करी के ज़माने के बाद से लेकर हज़रत इमाम महदी के मुबारक ज़माने तक जितने भी औलिया आए हैं सारे औलिया का वली और सरदार होगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होगा जी। आज कहा जाता है कि वलियों की खिदमात क्या हैं, तो मैं इस पर थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूँ कि वलियों की खिदमात क्या है। हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो बैतुल मुक़द्दस आज 1000 साल से ज़्यादा अरसा होने को है, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आया। सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इसको फतह करके गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा इस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया। लेकिन हुजूर गौसे पाक का ज़माना जब आया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जानते हैं आप जी? ये कौन है? ये तो कबीला कुर्द के रहने वाले ईसाई हजरात हैं। इनके वालिद साहब आकर मुरीद हुए और कलमा पढ़ा हुजूर गौस पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुबारक हाथ पर जी। और फिर हुजूर गौसे पाक की निगाह करम थी और आपकी दुआ से हजरत कौन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सन 1187 ईस्वी में फरमाया कि जिस वक़्त ये बैतुल मुक़द्दस फतह फरमाया है तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो फौजी थे वो थे जिन्होंने हुजूर गौसे पाक के हाथ पर बैत भी की हुई थी और हुजूर गौसे पाक की आंखों से शराब भी हो चुके थे। यार ये वो लोग थे जी। इसलिए बैतुल मुक़द्दस जब फतह हो रहा है तो अल्लामा इब्ने कुदामा हम्बली अल मुग़नी जिनकी किताब है, हम्बली फ़िक़्ह की बहुत बड़ी किताब जी, उनको थोड़ा सा आप पढ़ के देख लें जी। वो खुद क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इमाम गज़ाली का जो मदरसा था, इमाम गज़ाली के मदरसे से फारिग व तहसील जो बच्चे थे वो हुजूर गौसे पाक के पास पढ़ने को आते थे, क्योंकि हुजूर गौसे पाक का ज़माना और इमाम गज़ाली का ज़माना मुबारक एक ही ज़माना है जी। सन 505 में इमाम गज़ाली जा रहे हैं दुनिया से, और हुजूर इमाम गज़ाली के जो फैज़ याफ्ता थे जब गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए तो गौसे पाक ने न सिर्फ ये कि आपने रूहानी मनाजिल तय फरमाई बल्कि उनको मुजाहिद भी इस अजीम दर्जे का बनाया कि 13 मुल्कों की फौजें उस वक़्त इकट्ठी होकर बैतुल मुक़द्दस पर जब हमला के लिए आई, और हुजूर हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बिल्कुल कम फौजें हैं आपके साथ, लेकिन थोड़ी फौजों के साथ आपने उनको शिकस्त दी। और ख़ुद ही कहते हैं फरमाया कि ये जितना कुछ भी फैज़ है ये सारे का सारा फैज़ हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ करम है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अयूब
آج بھی آپ دیکھ لیں 57 اسلامی ممالک کھڑے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کی حفاظت کو کوئی آگے نہیں آ رہا ہوا۔ آپ اپنی تربیت کو بھی دیکھ لیں اور حضور غوث پاک کی تربیت کو بھی دیکھ لیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس وقت 13 ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو کے آئی، آپ کو عباسی خلفاء بھی چھوڑ گئے، مستنجد کا زمانہ تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے بالکل جی، بلکہ مخالفتیں کرنے والے تھے۔ اور مصر کی یہ جو حکومتیں تھی جی، مصری اور فاطمی حکومتیں، یہ بھی پیچھے ہٹ گئیں جی۔ ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہے اور ان کے پاس کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جناب؟ وہ فرمایا وہ تلوار والے ماہر نہیں ہیں، وہ نگاہ کے ماہر ہیں، جو بیت المقدس کی ان صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور محاذ پر اس انداز سے ڈٹے ہیں کہ 13 ملکوں کی شکست دی۔ اور کتنے سے فوجی تھے؟ فرمایا بالکل تھوڑی تعداد تھی، یہ نہیں تھی کہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں تھی جی۔ اور خود ہی فرماتے ہیں، فرمایا ہم میں سے اکثر وہ تھے جو یا تو حضور غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت تھے، یا اکثر وہ تھے جن کو حضور غوث پاک نے اپنی شاگردگی عطا فرمائی، اور اکثر وہ تھے جن کو حضور غوث پاک کی مبارک دعا ملی ہوئی تھی۔ تو پھر مسئلہ سمجھ لیجئے گا، اگر آپ سے آج کوئی یہ پوچھتا ہے بتاؤ اولیاء کا کیا فیضان ہے، تو آپ یہ کہیے گا کہ یہ جو بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آج تک ہے، یہ حضور غوث پاک کی امت کو عطا ہے جو آج تک بیت المقدس پہ پہرا دے رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر مسئلہ بالکل سمجھ لیجئے گا۔ آپ جس خطے میں بیٹھے ہیں، ہمیں آج اس وقت سب سے زیادہ اولیاء اللہ کی ضرورت، لیکن اولیاء اللہ سے ہمارے دلوں کو اس طرح سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جس خطے میں بیٹھے ہیں، بتائیے ایمان سے بتائیے کون سے صحابی یہاں پر تشریف لائے جی؟ یہ ٹھیک ہے سنا ہے آپ نے جی، فلاں صحابی بھی تشریف لے آئے، فلاں صحابی بھی تشریف لے آئے، لیکن وہ سارے ادھر تک رہے۔ آپ کے اس پنجاب سے آگے آج اتنی صدیوں گزرنے کے بعد بھی دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو میں مطالعے کی بات عرض کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 بار آپ نے یہاں گجرات میں سومناتھ کا جو مندر ہے اس پر حملہ کیا، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا۔ 17 بار حملہ کر چکے ہیں اور ہر بار پہلے سے زیادہ فوج جمع کر کے آپ یہاں پر جب حملہ کرتے، اور یہاں کے راجہ مہاراجہ ایسے ظالم لوگ جی کہ یہاں پر کسی اللہ والے کا ڈیرا بسنے نہیں دیتے تھے، جو بھی تبلیغ کی غرض سے آتا، عالم آتا تو اسے ذبح کر دیتے، کوئی جناب اللہ والا آتا تو اسے ذبح کر دیتے۔ مسجد تک بنائی نہ گئی جب تک حضور داتا صاحب یہاں پر قدم رنجا نہیں فرمایا آپ نے۔ تب تک کوئی خانقاہ نہیں ہے جی، تب تک کوئی مدرسہ نہیں ہے، تب تک کوئی مسجد نہیں ہے، جب تک حضور داتا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر مبارک قدم نہیں اٹھائے۔ تو پھر آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کا یہ جو جتنا بھی علاقہ ہے یہ تو ہے ہی اولیاء کا فیضان ہے جی۔ یہاں اولیاء کی نگاہ کرم سے اس زمین کو اور اس خطے کو آباد کیا گیا ہے جی، وگرنہ یہاں کون رہتے تھے؟ اس تو علاقے کا نام ہی ہندوستان ہے، ہندوز یہاں پر ساری ہندو کمیونٹی ہے جی، اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو بھی آتا ہے جی۔ محمد بن قاسم کا آپ نے سنا ہے، لیکن وہ بھی تو ملتان تک آئے نا، پھر آگے وہ بھی نہیں تشریف لے جا سکے، اور اس سے پہلے ہی آپ کو واپس بلا لیا گیا۔ تو پھر آگے یہ جو سلسلہ راوی تک اور لاہور تک اور پھر گجرات تک پھر دہلی تک، یہ جتنا بھی سلسلہ آگے گیا یہ کس نے پہنچایا ہے؟ تو پھر سمجھنے والی بات ہے یہ وہی اولیاء کا فیضان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے جانشینوں کو عطا فرمایا، اور حضور کے غلاموں نے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے یہ فیضان عطا فرمایا ہے دوستو۔ اب وہ گئے حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، حضور کرم نوازی فرمائیے، مہربانی فرمائیے، 17 بار میں حملہ کر چکا ہوں، اگر سومناتھ کا مندر ایک دفعہ فتح ہو جاتا ہے تو پھر حضور یہ بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی، پھر اسی خطے سے کوئی بابا فرید اٹھے گا تو کوئی جناب خواجہ غلام فرید اٹھے گا تو کوئی نور محمد مہار بھی اٹھے گا۔ تو حضور کرم نوازی فرمائیے، آپ ذرا دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سومناتھ کے مندر پر ہمیں فتح عطا فرما دے دی۔ اکیلی تلوار نہیں آئی، یہاں فیضان بھی آیا ہے، یہاں پر صرف تلوار نہیں آئی، یہاں پر مصطفیٰ کی نگاہ کرم بھی آئی ہے، یہاں اللہ والے بھی آئے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ مجاہد بھی آئے ہیں، یہ دونوں مل کر چلے ہیں، اور جب مل کر چلے ہیں تو پھر جا کر کلمے کی رونق یہاں پر لگی ہے یارو۔ تو جو بات سمجھنے والی ہے اس کو سمجھیے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے،
یہ لو میرا جبہ ہے اور اس جبے کو لے جاؤ، جب حملہ کرنا ہو تو اسی کو پہن لینا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ فرمایا حضور اللہ کرم نوازی فرما دے، یہ میرے مرشد کریم خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کا یہ جبہ ہے، اور آپ نے اس جبے میں کبھی بھی ایک لمحہ، ایک منٹ، سیکنڈ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی غفلت میں نہیں گزارا۔ تو مولا جس کریم ہستی کا یہ جبہ ہے، اسی کریم ہستی کے جبے کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ فرمایا جب تک تلواریں چلتی رہی اور فوجیں آتی رہی، فرمایا کوئی کام نہ بنا، یہ ایک ولی اللہ کا جبہ آیا تو بہاریں ہی بہاریں۔ اس لیے یہ پھر کہنا کہ ولی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تم تو ان ولیوں کی عطا کردہ برکت سے اور ان ولیوں کی عطا کردہ فیضان سے لے کر بیٹھے بھی ہو اور آج مسلمان بھی ہوئے ہو، اور تمہیں جو قرآن ملا ہے وہ بھی ولیوں کی برکت سے، اور یہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کے غلام ملے ہیں یہ بھی ولیوں کی برکت سے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر مسئلہ جو اگلا ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا وہ مرتبہ دیا۔ فارسی کا ایک شعر ہے مضمون کی تشکیل کے، میں بالکل آپ کو اس بات سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء۔ بڑی بات فرمائی گی، فارسی کا یہ جملہ اس کو سمجھیے گا جی۔ فرمایا غوث اعظم ولیوں میں جب بیٹھے ہوں تو فرمایا اس طرح سے ان کا رتبہ اونچا ہے جس طرح میرے مصطفیٰ کا رتبہ نبیوں کے اعلیٰ سب سے اونچا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے نبی بھیجے، لیکن ان نبیوں میں سب سے اونچے رتبے والے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک ذات کہی جاتی ہے۔ اور ولیوں کے بڑے بڑے رتبے ہیں، لیکن ان ولیوں کے بڑے رتبوں میں سے جو غوث اعظم کا رتبہ ہے، فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گئے جو غوث اعظم کو رتبہ عطا کیا گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی پھر مسئلہ سمجھیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کی 11ویں کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جاتا۔ آپ بھی مسلم علماء کے نام لکھیں، پچھلی صدیوں کے، جب نہ دیوبندی بنے تھے، نہ اہل حدیث بنے تھے، نہ ہمارے بھائی کوئی اور وجود میں تھا، اس وقت کے علماء تو آپ کے نزدیک متفق ہیں نا، ان متفق علماء کی فہرست بناتے ہیں، آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو علامہ ابن رجب حنبلی کی طرف، اور ان کی نسبت سے آپ اپنے آپ کو سلفی اور غیر مقلد اور اہل حدیث کہتے ہو، اور جو پھر علامہ ابن تیمیہ کی نسبت سے آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، پھر علامہ ابن جوزی کی نسبت سے آپ اپنے آپ کو، پھر علامہ ابن کثیر کی نسبت سے، پھر علامہ ذہبی کی نسبت سے۔ میں عرض کرتا ہوں فقیر، ان ساروں کو جمع کر کے ہم انہی پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو 11ویں شریف منانا ہے یہ حرام کام ہے یا اللہ کے ولیوں کے نیک بندوں کا کام ہے یا علماء کا کام ہے یا صرف وہ کھرے سچے عقیدے والے لوگوں کا کام ہے؟ آئیے پھر کاغذ پہ ہمیں نام لکھ دیتے ہیں۔ آپ نام لکھیں علامہ ابن تیمیہ کا، جو بہت بڑے علماء اور غیر مقلد حضرات موجودہ دور کے اپنے آپ کی نسبت باندھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کی طرف، لیکن علامہ ابن تیمیہ خود فرماتے ہیں، آپ نے کتاب لکھی حضور غوث پاک کی شان میں، اور پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس مخلوق کو جتنے بھی اللہ نے ولی دیے ہیں، فرمایا سارے رتبے میں نیچے عطا کیے، غوث پاک سب سے نرالا فیض والا رتبہ ہے جی۔ فرمایا اللہ پاک نے رتبہ عطا فرمایا حضور غوث پاک کو، اور خود کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب یہ بڑی 11ویں شریف کے ایام ہوتے ہیں، ربیع الثانی 11 تاریخ جی، علامہ ابن تیمیہ ملک شام میں بیٹھے ہوئے، دمشقی تھے، اور ملک شام میں بیٹھے ہوئے، وہاں سے آپ بغداد کا سفر نکال لیجئے، آپ میپ پہ ابھی کھول لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے کلومیٹر ہے، 1000 کلومیٹر سے بھی اوپر سفر بنتا ہے۔ وہاں سے آپ باقاعدہ 11ویں شریف کا لنگر اپنی ریڑھیوں پر لاد کر علامہ ابن تیمیہ بغداد شریف پہنچاتے اور کہتے ہمارے دادا مرشد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک 11ویں کا یہ لنگر بھیج رہا ہوں۔ کون ہے علامہ ابن تیمیہ؟ یہ بڑی میں دقیق باتیں علمی تھوڑی سی آپ سے کرنے لگ گیا ہوں، لیکن ان کو تھوڑا سا سوچئے گا۔ اگر علامہ ابن تیمیہ 11ویں کروانے کے باوجود بھی تمہارے نزدیک تمہارا بڑا عالم ہے اور اس کو پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں ہے، تو یہ میرے مصطفیٰ کے غلام جو غوث اعظم کی 11ویں منانے والے ہیں، ان پر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ جس طرح وہ تمہارے نزدیک برحق ہے، حضور کے یہ غلام بھی عقیدہ اہل سنت پر برحق کھڑے ہوئے۔ اس لیے عزیزان گرامی پھر علامہ ابن کثیر کو پڑھ لیجئے، کوئی چھوٹے موٹے نام نہیں ہیں۔ آپ البدایہ والنہایہ میں
12ਵੀं جلد میں جب آتے ہیں حضور غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی مخلوق میں جتنے بھی ولی آئے اتنے انہوں نے بڑی بڑی لوگوں کو نفع پہنچائے، بڑے بڑے لوگوں کو فیضان عطا کیا، وہ خود ہی قسم اٹھاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں قسم کھانے پر، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس خلقت کو اللہ کے ولیوں میں سے جتنا فیض حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پہنچایا ہے، فرمایا کسی اور نے اتنا فیض اللہ کی مخلوق کو نہیں پہنچایا جتنا حضور غوث پاک نے پہنچایا ہے۔ گھر کا تو ایک حوالہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کو کہاں نگلو گے؟ لیکن فقیر اسی لیے تو آپ سے عرض کر رہا ہے جی کہ علامہ ابن تیمیہ کو ہی پڑھ لیجئے، پھر ان کو پڑھ لیجئے، لیکن چلیں آپ ہم آپ کا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نام لے آئیں، یہ جو حضور کے غلام کو آپ بدعتی اور مشرک آپ نام لکھ دیں جی، حضور ہم آپ کو بالکل کھلی دعوت دے رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کا فتویٰ تبدیل کیوں ہے؟ اور پھر علامہ ابن کثیر کے بارے میں فتویٰ تبدیل کیوں ہے؟ اور علامہ ابن رجب کے بارے میں فتویٰ تبدیل کیوں ہے؟ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں بر صغیر میں علم حدیث کا جو تعارف کروانے والے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی، ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ لے لیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے مقدمہ میں لکھا، فرمایا کہ سال میں 2 بار ہمارے گھر میں بڑی محفلیں ہوتی تھیں، جن میں سے ایک محفل حضرت سیدنا شہزادہ رسول سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام، اور ایک ہماری محفل بڑی 11ویں شریف کی منسوب ہوا کرتی تھی۔ اور خود آپ کمالات عزیزی کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ جب میں گیا 200 سال پرانی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور شاہ عبدالعزیز نیوٹرل بندہ ہے، ان کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی فلاں تھے، سارے ہی مانتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں ہمارے ابا جان حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا آپ 11ویں شریف کا باقاعدہ اہتمام فرماتے، اور جس سال میں بغداد میں گیا تو میں نے وہاں پر بغداد کو دیکھا، بغداد میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ، نہ صرف بغداد کے رہنے والے، فرمایا ملک شام سے، عرب سے، عجم سے، ہندوستان سے اور دیگر علاقوں سے، فرمایا وہ سارے ہی جمع ہو کر حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑی 11ویں شریف منایا کرتے تھے۔ صدیوں سے آ رہا ہے، اور جس سلسلے پر صدیوں سے علماء کار بند ہیں، پھر آپ اس سلسلے پر کیسے بات کریں گے؟ پھر اس مسئلے کو تھوڑا سا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فیض ہی اتنا ہے، علامہ ابن کثیر خود ارشاد فرما رہے ہیں جی۔ بلکہ یہیں پر اگر میں حضرت غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ایک آپ سے عرض کر دوں گی کہ ولیوں کو جتنا کچھ بھی عطا ہوا ہے، بعد کے ولی آپ کے دور مبارک سے لے کر اعلی حضرت کی تحقیق کے مطابق فرمایا امام مہدی کے دور تک اس بیچ جتنے بھی ولی آئیں گے، ہر ایک ولی اگر لقمے اٹھا کر کھا رہا ہے تو وہ حضور غوث پاک کے مبارک دسترخوان سے لقمے اٹھا کر اپنے منہ میں لے رہا ہے اور سینے کو آباد اور شاد فرما رہا ہے۔ یہ ہستی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ خود کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت میاں غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم جب حرم شریف میں تھے نا تو اس وقت حج میں، یہ آج بھی ایک دور ہے کہ اللہ کے ولیوں کو تلاش کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ولی صاحب تھے سید محمد جلال، فرمایا وہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ اکیلے ہمیشہ اللہ اللہ اکیلے۔ تو ایک دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ جا کر ملاقات کرتے ہیں، اب جیسے ہی ان کے ساتھ بیٹھے نا وہ ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مشغول ہے تو دوسرے دوست آ کر پہلے تو سلام کر دیتے ہیں، اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو پھر منہ ہی خود بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے سلام کیا، ہمیں جواب نہیں دیا۔ بھائی کوئی لین ملی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت کا تعلق جڑا ہوا نا تو آپ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے ایک پہاڑی کے اوپر جی، اور خود جیسے بیٹھے تو بندوں نے آ کر جب سلام کیا نا تو حضرت بڑے جلال میں آئے، اور جس پہاڑی پر وہ تھے حضرت کی نگاہ پڑی اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے بالکل بھسم کر ڈالا۔ وہ کہا کہ یہ تو بڑے وہ گر پڑے جیسے، تو انہوں نے معافی مانگی، انہوں حضور اور میں تمہیں نہیں پتا کہ ہم اولیاء کا ایک وقت خاص ہوتا ہے رب العالمین کے ساتھ قرب میں، ہمارے درمیان جو بھی آتا ہے اولاد آئے تو اولاد ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیوی بچوں میں سے کوئی آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تم کیسے آئے ہمارے بیچ میں؟ ہماری لین جڑی ہوئی ہے، ملکوت اور ملک بھی اب پیچھے ہو گئے ہیں، جتنے مقرب فرشتے ہیں مالا اعلیٰ سارے کے سارے، فرمایا وہ وہاں سے ساری مجلس چھوٹی ہوئی ہے، ہمارے
ہمیں تو اپنے ذات کی بھی اصل میں خبر نہیں ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا جب یہ سلسلہ قائم ہوا تو پھر ارشاد فرمایا حضور یہ جو آپ نے اتنا بڑا رتبہ حاصل کیا ہے کہ ایک نگاہ سے پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کر دیا۔ حضرت غوث علی پانی پتی ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے سید محمد جلال سے پوچھا حضور آپ فرمائیے یہ رتبہ کیسے پایا ہے جی؟ ایک نگاہ سے پہاڑ کو بالکل ریزہ ریزہ فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جتنا کچھ بھی ہے یہ فیض ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہستی کا۔ یا اندازہ لگائیے یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتا عزیزان گرامی، میں منہج سے ایک ہٹ کر، مجھے بھی پتہ ہے آپ کی میں طبیعت سمجھتا ہوں بندوں کی، لیکن میں نے منہج سے ایک ہٹ کر ایک بات آپ سے شروع کی ہے تو آخری بات میں اسی پر بیان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوان جو دوست ہیں ان کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ کبھی غنیۃ الطالبین کتاب لے آتے ہیں ہمارے دوست مارکیٹ سے اردو والی اور کہتے ہیں دیکھیں جی آپ حضور غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہو لیکن رفع دین کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو اس مسئلے پر پریشان اور کہا جی کہ تم جو ہے صرف ان کے نام کی کھا سکتے ہو لیکن ان کے نام کی تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ حضور غوث پاک تو جناب وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے اور تم رفع دین کے ساتھ کیوں نماز نہیں ادا کرتے؟ تو جناب میں اسی پر دو چار باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس خدمت میں۔ میرے دوستو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیروت سے کتاب چھپی ہے غنیۃ الطالبین، علامہ ابن اویزہ کی تحقیق جس پر لگی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 116 پہلی جلد پر انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یلیق لأحد ممن هو على مذہب شافعی و احمد، فرمایا کسی ایک بندے کو یہ جائز نہیں ہے جو احمد صاحب کا مقلد ہو، امام احمد کا، اور جو امام شافعی کا مقلد ہو، الانکار علی مذہب ابی حنیفہ، فرمایا کسی ایک کو بھی یہ جائز نہیں ہے، نہ شافعی کو، نہ حنبلی کو، نہ مالکی کو، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مبارک مذہب پر اعتراض کرے۔ فرمایا جو مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے میں غوث کے نزدیک وہ بالکل برحق اور سچ مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا۔ جب وہ خود ہمارے مذہب کو برحق قرار دے رہے ہیں تو بتاؤ بھائی ہماری نماز حضور غوث پاک کے نزدیک ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نماز کو تو انہوں نے کہہ دیا، فرمایا کہ لا یلیق لأحد، فرمایا کسی ایک بندے کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ انکار کرے اور کہے کہ ابو حنیفہ کی نماز غلط ہے۔ فرمایا جو کام بھی، جو نمازیں اور فقہ کے مسئلے آپ گنوائے آپ نے، فرمایا نبیذ پیتے ہیں حنفی، فرمایا پینے تو بالکل جائز ہے، ولی کے بغیر نکاح کا مسئلہ ہے، فرمایا بالکل جائز ہے۔ تو پھر مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حنفیوں سے اس طرح سے راضی بیٹھے ہیں، فرمایا لا یلیق لأحد الانکار علیہ، فرمایا کسی ہمارے حنبلی بھائی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر اعتراض کرے۔ یار پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب جن کے نزدیک مرتبہ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اور دوسری بات پھر میں ایک مطالعے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو اہل علم حضرات بیٹھے ان کی نگاہ میں یہ بات بڑی عظیم ہوگی اور انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی دے گی۔ 40 بار امام احمد کا نام لیا ہے حضرت امام حضور غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں۔ پہلے تو میں اس کو کتاب بھی نہیں مانتا حضور غوث پاک کی، میرے نزدیک نہیں ہے۔ آپ کے یہ ادھر کے ایک دوست گئے تھے، قاری عبدالرشید صاحب جو ہیں، وہ ایک دوست کو لے گئے، میں نے ان سے باقاعدہ طور پر بار بار یہ مطالبہ کیا، میں نے کہا میں فقیر آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ یہ کتاب حضور غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے غنیۃ الطالبین، لیکن چلیں آپ مان رہے ہیں تو پھر آئیے غنیۃ الطالبین میں جو لکھا ہے اسی پر فتویٰ دیکھ لیتے ہیں، یہ مسئلہ ہی ختم کرتے ہیں کہ رفع دین والی نماز کو حضور غوث پاک ناقص کہتے ہیں، اور میں نہیں ناقص کہتے۔ کتنے مسائل پر 40 جگہ امام احمد بن حنبل کا نام لکھا اور 40 جگہ صرف رحمت اللہ علیہ لکھا، لیکن جب تیرے اور میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ آیا تو صرف رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھا بلکہ کیا لکھا؟ فرمایا وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اپنے امام کا نام لکھا تو کیا لکھا؟ صرف امام احمد رحمت اللہ علیہ۔ کیا لکھا؟ کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ لیکن جب امام ابو حنیفہ کا تذکرہ آیا نا تو کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں الامام الاعظم، یہ وہ امام ہیں جو سارے اماموں کے بھی امام ہیں۔ کن کی طرف ہمیں بھیج رہے ہیں حضور غوث پاک؟ فرمایا الامام الاعظم، میں کہتا ہوں
کہ امام اعظم کون ہے؟ فرمایا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ اب جس کو وہ امام اعظم کہیں، بتائیے یہ اشارہ ہے ہمیں بھیجا جا رہا ہے امام اعظم کی طرف یا نہیں بھیجا جا رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم صرف 11ویں تک نہیں مانتے، آگے بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جب اپنے امام کی باری آئی 40 بار کسی ایک دفعہ بھی ان کو امام اعظم نہیں کہا، لیکن جب ہمارے امام کا تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ امام الاعظم، فرمایا یہ امام اعظم ہیں، سارے اماموں کے بڑے امام ہیں، فرمایا ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو پھر مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمیں اس در پر بھیجا ہے تو حضور غوث پاک نے بھیجا ہے امام ابو حنیفہ کے مبارک در پر۔ اس لیے مسئلہ اس کو سمجھ لیجئے، غنیۃ الطالبین والے مسئلے کو بھی۔ اور پھر میں اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں، اتنی دھاندلی، اتنا ظلم، کتابوں کے ساتھ بھی اتنا ظلم جی۔ حضرت امام آپ جب نام لیتے ہیں نا، آج ہمارے یہاں کے جو دوست ہیں جو پان اور گٹکے کے جناب منہ بھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا بیٹھ جائیں، ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ، کوئی کچھ نام لے رہا ہے، کچھ نام لے رہا ہے۔ ابھی پتہ بھی ہے ابو حنیفہ ہے کون؟ ارے 7 صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے، 1500 صحابہ کوفہ میں بستے ہیں، اور ان 1500 صحابہ کا فیض ابو حنیفہ کے سینے میں ہے، اور ان 1500 صحابہ کو دیکھ کر جو نماز حضرت ابراہیم نخعی نے لی ہے، اس نخعی والی روایت کو حضرت امام حماد نے لیا ہے، اور امام حماد کے سینے سے امام ابو حنیفہ نے لیا ہے۔ کوئی کائنات میں اتنا مضبوط طریقہ نماز کا نہیں ہے جتنا مضبوط طریقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہمارے دوستوں کو کہا جاتا ہے، یہ جو موجودہ ایک جیل میں حضرت ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں جی کہ آپ تو اتنے اندھے ہو چکے ہو، آپ کی نماز بخاری مسلم میں نہیں ہے، حنفیوں کی نماز بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں آپ جواب دیجئے گا، آج تک تو آپ صرف باتیں سنتے آ رہے ہیں نا، تحقیق کے میدان میں ذرائع پتہ چل جائے آپ کو۔ پہلے نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہی کہا جاتا ہے نا، یہی کہا جاتا ہے، آپ کے ہاں یہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر، نماز یہیں سے شروع ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ میں فقیر آپ کو بالکل انعام بھی پیش کروں گا، جو بھی یہاں پر وہ مرزا صاحب کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جی، بالکل آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض ہے، آپ ہم حنفیوں کو کہتے ہیں کہ ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آئیے آپ کی نماز لکھی ہوئی ہے بخاری میں، آئیے ذرا سامنے آئیے، اللہ اکبر امام کیسے کہتا ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، میں لمبی نہیں کر رہا، 4-5 منٹ میں ختم کروں گا۔ کیا کہتا ہے امام؟ اللہ اکبر، آہستہ یا اونچے؟ امام کیسے کہتا ہے؟ اونچی آواز میں۔ اور آپ کیسے کہتے ہیں؟ اب یہ جو مقتدی اور امام کا فرق ہے، چلیں لے آئیں بخاری شریف کو ہمارے سامنے رکھیں کہ امام اونچی اللہ اکبر کہے اور مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ پیش کر دے تو 5 لاکھ روپے کا فقیر آپ کو انعام پیش کرے گا۔ اگر آپ کی ہماری نماز اگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ اپنی نماز پیش کر دیجئے، اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، ہمارے دوست اپنے تھوڑا سا استدلال کو سمجھ لیں، میں کوئی تحقیر نہیں کر رہا، مسئلہ تحقیق کا ہے۔ سعودی عرب سے باقاعدہ فتویٰ شائع ہو چکا ہے، فرمایا کہ یہ جو اس وقت سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، فرمایا اس پر ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ احمد بن حنبل میں، پوری صحائف ستہ کو چھوڑ دیں، پوری ذخیرہ حدیث تھی، فرمایا ایک بھی صحیح حدیث اس مسئلے پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر علامہ اسیمن کے جو شاگرد تھے انہوں نے باقاعدہ اس پر یہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جو بندہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا بدعت کا مرتکب ہے، کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت اور خلاف سنت کام کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں پھر مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ آپ ہمیں کہتے ہو کہ حنفیوں کی نماز بخاری میں نہیں ہے، ہمیں حنفیوں کو کہتے ہو کہ حنفیوں کی نماز مسلم میں نہیں ہے، اور پھر کہتے ہو کہ غوث پاک والی ہماری نماز نہیں ہے۔ ارے ہمیں تو غوث پاک نہیں تو کہا تھا الامام الاعظم، فرمایا ان کو نہ چھوڑنا، ان کو میں بھی امام اعظم مانتا ہوں، تم بھی امام اعظم ماننا، نہ میں ان کی عقیدت میں کمی لا رہا ہوں نہ تم نے ان کی عقیدت میں کمی لانی ہے۔ یہ مقام ہے حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور غوث پاک کی نگاہ میں امام صاحب کا مقام یہ ہے، اور اس لیے 5 مقام پر آپ نے پوری غنیۃ الطالبین میں امام صاحب کا نام لیا، لیکن جس جگہ بھی ذکر کیا تو کیا لکھا؟ رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی رحمت کی برسات ہو امام اعظم ابو حنیفہ کی مبارک ذات پر۔ عزیزان گرامی، پھر اگلا جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں
انہیں تو طالبین میں آج کل ہمارے دوستوں کو کہا جاتا ہے بھئی تم 11ویں کھاتے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ حنفیوں کو گمراہ لکھا ہے شیخ عبد القادر نے۔ بس اسی آخری بات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ باتیں اصل میں ہم ان باتوں کو چھپائے ہوئے تھے، علماء ان کو بیان نہیں کرتے تھے، اپنی سیدھی سیدھی اللہ کی ولیوں کی باتیں شان بیان کر کے، لیکن اس وقت ایک بدتمیز قسم کا سکالر جو ہے وہ اللہ کی شان، ولیوں کی شان میں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو، کبھی جناب امام شافعی کو، کبھی امام مالک کو، کبھی امام احمد کو، حضور غوث پاک بھی اس کی نگاہ میں کچھ نہیں، داتا صاحب بھی کچھ نہیں، بابا فرید بھی کچھ نہیں۔ اب تو حد ہو گئی ہے، کہتا ہے امام حسن بھی کچھ نہیں ہے، مولا علی بھی کچھ نہیں ہے، صدیق اکبر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے، پھر ہمیں مجبوری ہوتی ہے ہمیں ان باتوں کو مشکل کو چھیڑ کر، وگرنہ ہمیں بھی بیان کرنا آتا ہے کہ حضور غوث پاک نے مردے کیسے زندہ فرمائے ہیں، یہ ہمیں بھی بیان فرمانا آتا ہے کہ غوث پاک کی مبارک زبان کا اثر ہوتا، اور مجمع جب بیان سنتا غوث پاک کا تو اپنے جو گربان چاک کر دیتا، اور کچھ تو وہ ہوتے جو بیان سنتے اور جنگلوں کی طرف منہ کر جاتے، اور کچھ وہ ہوتے جناب جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، اور پھر گناہوں کی دلدل سے کہاں ایمان کے نور کی طرف نکل پڑتے، اور کئی عیسائی 500 عیسائی اکٹھے ہو کر حضور غوث پاک کو دعوت دیتے ہیں۔ آئیے ہماری کلیسا کو تو ایک دفعہ دیکھ جائیے، جب حضور غوث پاک کلیسا میں جاتے ہیں بالکل پکی مرمر کی جناب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی چلیں آپ اپنا مسجد بھی دکھا دیں۔ جب آتے ہیں تو حضور غوث پاک کی مسجد ٹوٹی پھوٹی کچی مسجد ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، حدیث میں لفظ ہیں کہ جب مسجدیں خوبصورت ہو جائیں گی نمازی کچے، یہ حدیثوں میں باب بندے ہوئے ہیں، باب بندے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا کہیں چھپا ہوا مسئلہ، نہیں اس پر چیپٹر قائم کیے گئے، لیکن فرمایا کہ یہ جب مسجد خوبصورت بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے مسلمانوں کی مسجد درویشانہ ہوتی ہے، حلال کی روزی ہو، اینٹ بھی لگی ہوئی ہو، اللہ کی قسم اینٹ سے بھی آواز آ رہی ہو، حلال کی لگی ہوئی ہو، اور میرے نبی نے خود مسجد کے انداز میں تعمیر کرنا ہے۔ جب حضور مدینہ گئے تو پہلا کام کیا خود مسجد سے بھی تعمیر فرمائی، اور مسجد تعمیر کرتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، اور میرے نبی ایک نعت کا شعر پڑھ رہے ہیں، اللہم لا خیر الا الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ یہ کوئی خیر نہیں ہے دنیا کے کسی کام میں، اگر خیر ہے تو فقط آخرت کے کاموں میں خیر ہے، اور مولا یہ جتنے بھی اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کوئی مستری بنا ہوا ہے، کوئی مزدور بنا ہوا ہے، قیامت تک میرے نبی نے ان کو دعا دے دی ہے، فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ، مولا یہ جہاں جتنے مہاجر مزدور ہیں اور جتنے انصار مزدور ہیں، مسجد کی اینٹیں اٹھانے کا صدقہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ مرتبہ ہے مسجد کے مقام کا یارو۔ تو پھر مسئلہ سمجھ آ گیا جی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا آؤ اب ہماری مسجد میں۔ جب پہنچے نا تو کہا جی یہ دیکھیں آپ کی مسجد جو ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے دیواریں جو ہے دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، کہا کہ یہ آپ کی مسجد ہے اور ہمارا کلیسا بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا ایک دفعہ اپنے کلیسے میں مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضور نے فرمایا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ 500 عیسائی ہیں، حضور غوث پاک گئے، ایک مقتدی آپ کے سامنے ساتھ، اور جب آپ نے نماز پڑھائی نا، سلام جیسے ہی پھیرا، جس طرح وہ مسجد ٹوٹی ہوئی تھی اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ وہ دراڑیں پڑنا تھی، وہ پریشان ہیں کہ یہ تو سنگے مرمر اور بڑی خوبصورت ٹیلیں ہم نے منگوائی، امپورٹنٹ کی، اور جی اتنی جی بڑے ہیں، اور یہ کیسے ٹوٹ گئی ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اب تک تمہارے اس کلیسے میں جتنا کچھ پڑھا جا رہا ہے نا وہ کسی اور کا بنایا ہوا کلام ہے، آج اس میں رب کا کلام پڑھا گیا ہے۔ دیکھو جس طرح ہماری مسجد کی دراڑیں اس کو برداشت نہیں کر سکیں، تمہارے کلیسے کی بھی دیواریں تعلیم نہیں کر سکیں۔ آج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو، لیکن تیرے میرے پڑھنے کے اثر نہیں ہے کہ مسجدوں کو دراڑیں پڑ جائیں، یہ غوث کی زبان کا اثر ہے۔ فرمایا کہ مسجدوں کے بڑے پتھر بھی فرمایا اس اثر کو قبول نہیں کر رہے اور دراڑیں پڑ جایا کرتے ہیں۔ مسئلہ اس لیے میں نے مشکل چھیڑا تھا، میں نے کہا کرامات بیان کرنے کا سلسلہ ہمارے دوستوں کو بڑے بڑے خطیب آتے ہیں وہ اور کر جاتے ہیں، میں فقیر نے جو ذمہ اٹھایا وہ یہی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع یدین کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم حنفیوں کی نماز ان کے نماز کے مطابق نہیں ہے، میں کہتا ہوں جس دن انہوں نے یہ کہا وہ مذہب الامام الاعظم، تو ہماری نماز پر مہر لگا دی، اور جب یہ کہا لا یلیکو لأحد،
فرمایا اس دن سے ہماری نماز پر انہوں نے مہر لگا دی. فرمایا جو حنفی ہیں ان کی نماز بالکل برحق ہے اور ان کی نماز امام اعظم والی نماز بالکل سولان ہے. ٹھیک ہے. اب جو مسئلہ میں نے چلایا تھا نا اس کو سمجھیے. کہتے ہیں جی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے ہم حنفی گمراہ فرقہ ہے کہا جاتے ہیں. آپ کے ہاں یہ اب بات چل پڑی ہے تو میں نے اس لیے اس کو چلایا ہے, سمجھ لیجیے. کہتے ہیں جی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حنفی گمراہ ہیں, لہذا ہم سارے حنفی بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ حنفی بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں حضور غوث پاک نے تو تم سب کو گمراہ قرار دیا ہے. تو جب تم گمراہ ہو تو تم چاہے 11ویں کرو یا 12ویں کرو, تمہاری 11ویں 12ویں سے وہ راضی نہیں ہے, لہذا تمہاری ساری کوششیں بیکار ہیں. تم پر حضور غوث پاک ناراض ہیں. انہوں نے کتاب میں لکھ دیا کہ حنفی گمراہ فرقہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو میں اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پاکستان میں جو چھپی ہیں ان میں سے صرف ایک چھاپے میں یہ بات موجود ہے, اور باقی جتنے بھی چھاپے ہیں چاہے وہ عربی والے ہیں, چاہے وہ اردو والے ہیں, چاہے وہ فارسی والے ہیں, کسی ایک چھاپے میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ حنفی گمراہ ہوں. اور پھر جو گمراہ ہوتا ہے بتائیے اس کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کو امام اعظم کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین میں چور پڑھ کے اسے خراب کر گیا ہے. اور اسی وجہ سے علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے کیا لفظ لکھے اپنے فتاوی حدیثیہ میں, 14 سال کعبے کی امامت کروائی, اور خود لکھتے ہیں فرمایا ایاک ان تحذر من غنیۃ الطالبین. یہ لفظ موجود ہے فتاوی حدیثیہ میں. فرمایا میرے نوجوان بچوں, غنیۃ الطالبین کے نام سے دھوکہ نہ کھانا. یہ حضور غوث پاک کی کتاب نہیں ہے, اور اس کتاب سے اس طرح سے بچو جس طرح سانپ سے بچتے ہو. ارے سانپ ڈسے گا فقط جان جائے گی, اور جو غوث پاک کی کتاب سے دھوکہ کھائے گا اس کا ایمان جائے گا. یہ مرتبہ شاد فرمایا جی. اس لیے میرے دوستو یہ غنیۃ الطالبین میں جتنا کچھ اس حوالے سے لکھا گیا, میں اس پر صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ حضور غوث پاک نے حنفیوں کی نماز کو یہ نہیں کہا کہ یہ مردود نماز ہے, بلکہ امام صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, کبھی کہتے ہیں امام اعظم, اور کبھی کہتے ہیں خبردار لا یلیق لأحد ممن ہوا. فرمایا کہ جو بندے امام احمد کے اور امام شافعی کے, فرمایا کسی کو بھی امام ابو حنیفہ پر حرف اٹھانے کی جرات اجازت نہیں ہے. کر دیے. فرمایا جو ابو حنیفہ پر اعتراض کر رہا ہے وہ مجھ پر اعتراض کر رہا ہے. لا یلیق لأحد. تو اس لیے پھر مسئلہ سمجھیے. زبدۃ الاسرار میں حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو تحریر فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے جب امام احمد امام ابو حنیفہ کے دلائل پڑھے, اس مسئلے میں بھی دلیل راجح امام ابو حنیفہ کی, اس مسئلے میں بھی راجح امام ابو حنیفہ کی دلیل, اس مسئلے میں بھی راجح امام ابو حنیفہ کی دلیل, تو دل میں ذہن بنا لیا کہ آپ سوچا کہ میں کیوں نہ حنفی ہو جاؤں. اور رات میں جب سو رہے تھے تو خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل پاک زیارت کے لیے تشریف لے آئے, اور آ کر ارشاد فرمایا احمد بن حنبل ہمیں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا غوث پاک ہمیں چھوڑنا چاہتے ہو؟ احمد بن حنبل خود امام صاحب چل کے آئے اور فرمایا ہمیں غوث ہمیں نہ چھوڑو. حضور کیوں نہ چھوڑو؟ فرمایا ابو حنیفہ کے دامن میں تو اور بھی چمکتے ستارے ہیں. جنید بغدادی کن کے دامن میں ہے؟ فضیل بن عیاض کن کے دامن میں ہے؟ ارے بایزید کن کے دامن میں ہے؟ بابا فرید کن کے دامن میں ہے؟ داتا علی حجویری کن کے دامن میں ہے؟ یہ سارے حنفی بزرگ ہیں جی. فرمایا ادھر تو بڑے بڑے چمکتے ستارے ہیں, میرے دامن میں تو فقط تو ہے, اور تو ہی مجھے چھوڑ جائے تو میرا دامن میں رہتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بس میں نے ان سے وعدہ کر لیا میں حضور آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اس لیے جب غنیۃ الطالبین میں ایک مقام پر مسئلہ لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ مجھے احمد بن حنبل کے عقیدے پر موت عطا فرمانا, اس لیے نہیں کہا کہ باقیوں کو گمراہ سمجھا, نہیں, بلکہ جو وعدہ کیا تھا اسے نبھانے کی کوشش کی, اور اپنے کتاب میں لکھ دیا کہ میں قیامت تک احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن لا یلیق لأحد الانکار علی مذہب ابی حنیفہ. فرمایا لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مبارک مذہب پر اعتراض کرے. تو اس لیے نہ تو انہوں نے ہمیں گمراہ کہا ہے, اور نہ ہی رفع یدین کے بغیر پڑھے جانے والی نماز کو انہوں نے غلط نماز کہا ہے. بلکہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں الاستذکار میں تھوڑا سا موطا امام مالک کی علامہ ابن عبد البر کی شرح کو اٹھائیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ نبی کے 1500 صحابہ کوفہ میں رہتے تھے,
اور 1500 صحابہ کا اجماع ہے کہ نماز میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے، پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع دین نہیں کرنا، یہ خود فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جتنا بڑا اجماع اس مسئلے پر وارد ہوا ہے، فرمایا اتنا کسی مسئلے پر بھی نہیں ہوا کہ پورا کا پورا شہر اور 1500 صحابہ رفع دین چھوڑ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کی جو نماز ہے وہی سنت مصطفیٰ والی نماز۔ اس لیے میں فقیر نے جو کچھ عرض کیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خبردار کسی کے یہ شکار نہیں ہونا کسی فکر کا، یہ جال لگاتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، ایمان والی مچھلی بھی ہے، فکر والی مچھلی بھی ہے، تو ہمیں جس سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غنیت الطالبین یا حضور غوث پاک، یاد رکھ لیجئے حضور غوث پاک نے تو اسی دن ہی منہ بند کر دیے تھے جب حضرت خواجہ کن کو شہاب الدین سہروردگی کو فیض عطا فرمایا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں منطق پڑھوں، اور خود ایک دفعہ توجہ فرمائی اور فرمایا منطق پڑھتے ہو من زاد الآخرت، بتاؤ یہ آخرت میں بھی کام آئے گی منطق؟ کہا نہیں، تو پھر چھوڑ دیا منطق کو۔ پھر کہا فلسفہ پڑھتے ہو؟ کہا آخرت میں کام آئے گی؟ کہا نہیں، چھوڑ دیا اس کو۔ کون ہے شہاب الدین سہروردی؟ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے متعلق ہیں، اور کتنے بندے کو امام صاحب نے خلافت عطا فرمائی، جن میں سے حنفی بزرگ ہیں۔ اگر ہم سے امام حضور غوث پاک ناراض ہوتے، نہ خلافت دیتے، نہ انکار سے منع کرتے، نہ امام اعظم کہتے، نہ رحمت اللہ علیہ کہتے، نہ ہماری نماز کو درست نماز سمجھتے، اور نہ ہی اپنے خلیفوں کو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیتے، تو پھر مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یہ جو ہم حنفیوں نے محفل سجائی ہے حضور غوث پاک کے نگاہ کرم میں ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی عقیدت کے ساتھ بیٹھا ہے حضور غوث پاک کی نگاہ کرم میں بیٹھا۔ تو اس لیے اس مسئلے پر تھوڑا سا تاکید کیجیے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور غوث پاک کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور غوث پاک کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا